اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر صد احترام اسٹیج پر تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام اور میرے اساتذہ کرام، میرے والد محترم اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، آپ حضرات کے علم میں ہے قادیانیوں نے جو ہمارا 1984 کے اندر قانون بنا تھا، اس قانون کو ختم کرانے میں بڑے کوششوں تھے۔ آپ نے دیکھ لیا چند دن پہلے میرے قائد نے ان کی ساری محنت کو جوتے کی نوک پہ اڑایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں قادیانیوں سے، قادیانیوں سن لو، جب تک اس دھرتی پہ غلامان مصطفیٰ زندہ ہے تمہاری دال نہیں کرنے دیں گے۔ میرے دوستوں، میرے اور آپ کی مضبوط جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے انہیں ناخن چلے چلوائے ہیں، انہیں چیخنے پر مجبور کیا ہے۔ دیکھ لو، چیخ رہے ہیں، ان کے نصیب میں یہی چیخنا رہے گا۔ اگر یہ مستقبل کے دور میں باز نہیں آئیں گے تو پھر دیکھ لینا ان کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے جیئیں گے اور ان کا جینا حرام کر کے رکھیں گے۔ میرے دوستوں، میری اور آپ کی مضبوط جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے بانی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں 1953 کے اندر ختم نبوت تحریک چلی، جس تحریک کے نتیجے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 10,000 لوگوں نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ اس کے بعد 1974 میں میری اور آپ کی مضبوط جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس مسئلے کو قومی اسمبلی کے اندر لے، پھر ہم نے وہ تاریخ چلائی جس تاریخ کے نتیجے میں قادیانی مرزا غلام قادیانی کو مجدد ماننے والے، مہدی ماننے والے، مسیح موعود ماننے والے، نبی ماننے والے، ملک من اللہ ماننے والے، قانونی طور پر، آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گئے۔ اس کے بعد 1984 میں میری اور آپ کی مضبوط جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ختم نبوت تحریک چلائی، جس تحریک کے نتیجے میں قادیانی مرزائی، چاہے وہ چناب نگر کے ہوں، چاہے وہ لاہور کے ہوں، چاہے وہ اسلام آباد کے ہوں، چاہے وہ ملتان کے ہوں، چاہے وہ کراچی کے ہوں، پاکستان کے کیسے بھی کونے میں رہتے ہیں، پاکستان کا قانون اور آئین کہتا ہے قادیانی اذان نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، کسی مسلمان کو السلام علیکم تک نہیں کہہ سکتے۔ میرے دوستو، یہ اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی آیتیں نہیں لکھ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہوں کے اوپر مینار نہیں بنا سکتے، اپنی عبادت گاہوں کے اندر ممبر و محراب نہیں بنا سکتے۔ جب یہ فیصلہ آیا، انہوں نے شور مچایا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، لیکن کچھ نہ بن پایا۔ کیوں بنتا؟ جب پاکستان کی ہر ایک عدالت یہ فیصلہ سنا چکی تھی، قادیانی اسلام سے خارج ہیں، قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔